رمضان کا جو مہینہ ہے بڑی برکت والا، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، اور وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے رمضان کی قدر کری، جس نے اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کر دیا، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، اور اپنے آپ کو کمزور بنا کے اللہ کے آگے مانگ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے راضی کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے۔ رمضان مہینے کے اندر انسان سحری سے لے کے افطار تک نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے، حالانکہ کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے اور پانی بھی اس کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ پانی سامنے ہونے کے باوجود وہ پانی کو نہیں پیتا، کھانا سامنے ہونے کے باوجود وہ کھانے کو نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا روزہ ہے۔ اگر وہ پانی پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کھانا کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ رمضان ہم کو یہ سمجھاتا ہے کہ جس طرح تم رمضان مہینے کے اندر روزہ رکھ کر کھانے سے پرہیز کرتے ہو، پینے سے پرہیز کرتے ہو، آنے والی زندگی میں جو 11 مہینے تمہارے سامنے آئیں گے، اس 11 مہینے کے اندر تم کو حرام چیز سے پرہیز کرنا ہے، حرام کھانے سے تم کو پرہیز کرنا ہے، حرام چیز پینے سے، استعمال کرنے سے تم کو کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ کیونکہ ہم کر سکتے ہیں، رمضان کے اندر ہم نے کر کے دکھایا۔ رمضان مہینے کے اندر ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ تم دیکھتے مسجدیں، چلو لاک ڈاؤن تھا اس کے لیے، باقی اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو مسجدیں کیسی ہوتی ہے؟ مسجدیں بھریلی ہوتی ہے۔ رمضان مہینے کے اندر ظہر کی نماز میں تم جاؤ، عصر کی نماز میں تم جاؤ، عشاء میں، تراویح میں، فجر میں، کبھی بھی تم جاؤ تو مسجدیں تم کو کیسے ملے گی؟ بھریلی ملے گی۔ رمضان مہینے کے اندر جب رمضان کے اندر انسان نماز پڑھ سکتا ہے تو رمضان کے بعد کی زندگی میں انسان نہیں پڑھ سکتا۔ رمضان مہینے کے اندر اگر وہ اپنے وقت کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کر اپنے وقت کو نکال کر اللہ کے آگے سجدہ کر سکتا ہے، نماز کے لیے اپنے وقت کو نکال سکتا ہے، اگر وہ رمضان میں نکال سکتا ہے تو باقی کی زندگی میں نہیں نکال سکتا، باقی کی زندگی میں بھی وقت نکال سکتا ہے۔ تو رمضان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ رمضان میں تم نے ہر وقت کی نماز کو ادا کیا، فجر کو ادا کیا، ظہر کو ادا کیا، عصر کو ادا کیا، مغرب اور عشاء کو بھی ادا کیا، تو باقی کی زندگی میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب رمضان میں پڑھ سکتے ہو تو باقی کی زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک انسان کے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ چاہیے کہ میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ بعض لوگ تو رمضان کے اندر داڑھی پہ اسرا بھی نہیں مارتے۔ یہ تو ہندوؤں میں دیکھا تھا بھائی کہ سراون مہینے کے اندر وہ لوگ داڑھی باڑھی نہیں بناتے، کیونکہ ہم لوگ ہندو کے اندر پیدا ہوئے، ہمارے 22 سال زندگی کے ہمارے ہندو کے بیچ میں گئے، 22 سال مراٹھی بھی ہم کو آتی ہے، گجراتی بھی آتی ہے، ساری بھاشا ہم کو آتی ہے۔ 22 سال ہم نے گجراتیوں کے اندر نکالے تو ہم کو پتا ہے کہ سراون مہینے کے اندر وہ کیا کرتے؟ اپنے داڑھی پہ اسرا نہیں مارتے۔ کیوں؟ سراون چلتا ہے، وہ شراب بھی نہیں پیتے، انڈا بھی نہیں کھاتے، مچھی بھی نہیں کھاتے، ہر وہ چیز وہ پرہیز کر دیتے۔ تب یہ مسلمان سیکھ گیا۔ اسے تو داڑھی نکالنا حرام ہی ہے، یہ ہر نبی کی سنت ہے، یہ ہر نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ دیکھو ہر مذہب کی ایک پہچان ہے، ہر مذہب کی ایک پہچان ہے۔ تم کو پتا ہے نا ہر مذہب کی پہچان کیا ہے؟ سکھ کی پہچان کیا ہے؟ پگڑی باندھتا ہے، 1000 کے بیچ میں پتا چل جائے کہ بھئی یہ سکھ ہے۔ یہ ہندوؤں کی ایک پہچان ہے، کتنا بڑا چاندلا کرتے، یوں چاندلا کرے کہ یوں چاندلا کرے، 1000 کے بیچ میں پتا چل جائے کہ بھئی یہ ہندو ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ نہ مسلمان کی داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، تو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ داڑھی کو رکھنا، اسلامی لباس پہننا، ٹوپی پہننا، یہ مذہب اسلام ہے۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اب ہمارے دل کے اندر دین کا اور اللہ کو راضی کرنے کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا ہمارے دل کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر جذبہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہوتا تو کیسے ہوتے؟ اپنے دین کے لیے مر مٹتے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اگر ایمان کا ذرا سا بھی جذبہ ہوتا تو کوئی دین کو مٹانے کی کوشش کرتا یا دین کو مٹانے کا کوئی منصوبہ کرتا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے؟ اپنی گردن کٹا لیتے، ہے نا بھائی؟ کہ اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنے حق کے لیے کیا ہے؟ لڑنا، اپنے دین کے لیے
لڑنا اور اپنے وطن کے لیے لڑنا، چاہے وہ لڑنے میں تمہاری گردن کٹ جاوے، چاہے لڑنے میں تمہاری گردن کیا ہو جاوے، کٹ جاوے۔ اب خالی انسان لڑتا کس کے لیے؟ اپنی زمین کے لیے، اپنے مکان کے لیے۔ دین کے لیے کوئی لڑتا ہے؟ ارے دین پہ کوئی چلتا نہیں تو لڑے گا کیسے؟ جب وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہزار کے بیچ میں مسلمان ہے تو وہ مسلمان دین کے لیے لڑے گا؟ وہ مسلمان دین کے لیے نہیں لڑے گا۔ وہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کیسے کرے گا جب اس کے دل کے اندر ایمان کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر ایمان کا جذبہ نکل جائے گا تو اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کتنی قدرت والا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہمارے دل میں سے نکل جائے۔ ہمارے دل میں سے جب نکل جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں سے نکل گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب اس ایمان کو لانے کے لیے یا اس ایمان پہ چلنے کے لیے یا اس ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو کوشش ضروری ہے۔ ہم کو کوشش کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ خالی ہم نام کے مسلمان رہ جائیں۔ ابھی حال کیسا ہے پتہ ہے نا؟ آج کا مسلمان کیا ہے؟ آج کے نوجوان کی زندگی کیسے ختم ہو رہی ہے؟ موبائل میں ختم ہو رہی ہے، دین کو سیکھنے میں نہیں ہو رہی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ آج بھی ہے سٹی کے اندر ایسا ماحول کہ عشاء کی نماز کے بعد یا جب بھی وقت ملے تو لوگ علماء کرام کو بٹھا کے ان کے پاس دین سیکھتے تھے، چاہے قرآن سیکھے یا دین کی کوئی اچھی بات سیکھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ سیکھے۔ آج کے پاس کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہے ضرور، وقت نکالنا نہیں ہے۔ جیسے انسان کو وقت ملتا ہے موبائل لے کے بیٹھ گیا، یا تو گیم کھیلتا ہے یا تو فالتو کی چیزیں کھیلتا ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنے کا وقت ہے نہ ہی تو دین سیکھنے کا وقت ہے۔ اب دین کیا چیز ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس نے کبھی دین کو سیکھا ہی نہیں۔ جب ہمارے دل میں سے دین نکل جائے گا تو یہ دین کی قدرت اللہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا، یہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ خالی ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، وہ بھی قید خانے میں رہ جائیں گے۔ کس میں رہ جائیں گے؟ قید خانے میں۔ مسلمان کہلائیں گے لیکن خالی نام کے ہوں گے، نہ ہمارے اندر ایمان ہوگا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، نہ ہی اللہ کی قدرت ہمارا دل کے اندر ہوگی، نہ ہی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں یہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہوں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ جو بچا کچا جو دین ہے نا یہ آج تبلیغ جماعت کی وجہ سے چل رہا ہے، جو گاؤں گاؤں جا کے گھر گھر جا کے لوگوں کی عاجزی کر کے لوگوں کو دین سکھا رہے، اپنا وقت اپنا پیسہ ہر چیز اپنی استعمال کر کے اپنی غرض سمجھ کے، حالانکہ غرض